اے بابری مسجد ہمیں معاف کر دینا، اس لیے کہ ہم اپنی فجر کی نماز کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم تجھ سے کہاں تیری حفاظت کہاں کریں گے۔ اے بابری مسجد ہمیں معاف کر دینا، ہمارے محلے کی مسجدوں سے نکلنے والی اذانوں کا احترام نہیں کر سکے، گانا بجتا رہا، سنیما چلتا رہا، میچ ہوتی رہی، ناچ گانا ہوتا رہا۔ بابری مسجد ہم تجھ سے اذان کے امیدوار کب بنیں گے؟ ہم اپنی مسجدوں کی اذان کی حفاظت نہ کر سکے، اپنی مسجدوں کی مصلی کی حفاظت نہ کر سکے، ممبر کی حفاظت نہ کر سکے، محراب کی حفاظت نہ کر سکے، ہم نے اپنی مسجدوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھایا، اپنی مسجدوں کا قتل کیا، اپنی مسجدوں کا خون کیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا مسجد کی آبادی ہے، نماز پڑھنا تلاوت کرنا مسجد کی آبادی ہے۔ کتنے مسلمان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر حالت جنابت میں والی بیوی کو چھوڑ کر مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بابری مسجد ہمیں معاف کرنا، جو اب مسلمان اپنے محلے کی فجر کی 2 رکعت سے صبح کو مسجد کو آباد نہ کر سکا، وہ ایودھیا کی طرف آئے گا، وہ فیض آباد کی طرف آئے گا، وہ اجودھیا کی طرف آئے گا، وہ ممبر و محراب سے نجاست کی چیزوں کو ہٹائے گا، وہ وہاں کے ممبروں سے، وہاں کے میناروں سے اذان کی گونج لگوائے گا۔ بابری مسجد ذرا انتظار کرنا، امت کی مائیں جب صلاح الدین ایوبی کو جنم دیں گی، بابری مسجد معاف کرنا، امت کی مائیں جب ٹیپو سلطان شہید کو جب دوبارہ جنم دیں گی۔ بابری مسجد ہجڑے بن چکے ہیں نوجوان، بابری مسجد امت کے نوجوان دولت کے پجاری ہو چکے ہیں، مال کے پجاری ہو چکے ہیں، بفے سسٹم میں کتے سوروں کی طرح انہیں کھانوں سے فرصت نہیں، عورتوں کے غلام بن چکے ہیں، ان کے حیث و نفاس کے کپڑے دھونے سے جب فرصت ہوگی، بابری مسجد ہم تیرے بارے میں سوچیں گے، جورو کی غلامی سے جب فرصت ہوگی، بابری مسجد معاف کرنا ہم تیرے بارے میں سوچیں گے۔ اے بابری مسجد دکان کی غلامی کا تاؤ اور دولت اور مال کی غلامی کا تاؤ جب ہمارے گلے سے نکلے گا، بابری مسجد معاف کرنا ہم تیرے بارے میں سوچیں گے۔ بابری مسجد امت کے نوجوان ہجڑے پن سے جب توبہ کریں گے، ہم تیرے بارے میں سوچیں گے۔ بابری مسجد جب امت کے نوجوانوں میں خالد بن ولید کی شجاعتیں پیدا ہوگی، ہم تیرے بارے میں سوچیں گے، تب تک ہمیں معاف کرنا۔ بابری مسجد ہمیں محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کے استاد اوساط والے نوجوان جب تک ہماری مائیں اپنے کوکھ سے جنم نہیں دے گی، تب تک ہمیں معاف کرنا۔ تو خدا کی عدالت میں کھڑی ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تو اپنے خون کے آنسو رو رہی ہے، تو ماتم کر رہی ہے۔ ہمارے گھر میں کتا پیشاب کر دے، ہمارے گھر میں سور پاخانہ کر دے، ہمارے گھر میں جانور گندگی کر دے، ہم اپنے گھر کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بابری مسجد پاک کرنا کہ شرک کی نجاست سے تو آلود ہو چکی ہے، کفر کی گندگی سے تو آلود ہو چکی ہے۔ تو خدا سے دعا کرنا ہمارے ہاتھوں میں وہ طاقت دے، ہمارے ہاتھوں میں وہ قوت دے جو خالد بن ولید کی طاقت، جو عمر بن الخطاب کی طاقت، جو حضرت ٹیپو سلطان کی طاقت، حضرت محمود غزنوی کی طاقت، حضرت محمد بن قاسم کی شجاعت کے جذبے ہمارے نوجوانوں کے اندر آ جائے۔ ہمیں کب فرصت ہے دنیا سے، ہمیں کب فرصت ہے زمین کی دلالی سے، ہمیں کب فرصت ہے جورو کے غلاموں سے، ہمیں کب فرصت ہے بابری مسجد تو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر، کٹہرے میں کھڑے ہو کر ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے، تو رو رہی ہے، تو گڑ گڑا رہی ہے، تو امت کو فریاد کر رہی ہے کوئی جو مجھے نجاست سے پاک کرے، ہے کوئی جو مجھے گندگی سے پاک کرے۔ تو قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، کہ مشرک ناپاک ہوتا ہے، آج کے بعد وہ پاک جگہ کے اندر نہ آئے۔ بابری مسجد ہمیں پتا ہے کہ تو فریاد کر رہی ہے، انتہینا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو جب تعمیر کیا یہ دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ان کو تم پاک رکھنا، صاف رکھنا۔ اے مولا ہمیں معاف کر دینا، ہم جورو کے پیچھے پڑ گئے، ہم دولت کے پیچھے پڑ گئے، ہم روپیوں کے پیچھے پڑ
گئے، ہم پیچھوں کے پیچھے پڑ گئے، ہم سلطنت کے پیچھے پڑ گئے، ہم سیاسی کتوں کی ہڈیوں کے پیچھے پڑ گئے. ہمیں دنیا عزیز ہے، ہمیں جوڑوں کا حفظ و حفاظ عزیز ہے، ہمیں بچوں کے حقیق اور بچوں کا پیشاب پاخانہ عزیز ہے. وہ بابری مسجد کے میناروں کا رونا، ان کے خون کا آنسو بہانا، اس کا فریاد کرنا آج ہمیں سنائی نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ باتیں کچھ